سر یہ بتائیے گا کہ ایک ملاقات ہوئی ہے اسد قیصر کی اور جنید اکبر کی گورنر خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی سے، ابھی مولانا کی رچکزئی کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی کہا جا رہا ہے قومی حکومت بجٹ کے بعد آ سکتی ہے جون کے بعد، کوئی ہے اس طرح کے چانسز؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل جو الائنسز ہیں یہ تو کبھی بھی ان کی گفت و شنید یا ان کی شراکت اور شمولیت کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو ہماری یہ کاوش ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، چونکہ پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے، مولانا صاحب تو ویسے ہی اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، ایک گرینڈ اگر الائنس بنتا ہے تو وہ خوش آئند بات ہے، کیونکہ فسطائیت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کو بھی صدارت سے ایوان صدر سے چھٹی ہو جائے گی، جو اسپیکولیٹو جو باتیں چیزیں ہوتی ہیں، اور محترم فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ضیاء الحق کی طرح یہ صدارت بھی سنبھال لیں گے اور یہ جو ہے امیر المومنین بن کے ساروں کو چھٹی کروا دیں گے، تو یہ باتیں جو ہیں دیکھیں اس لیے ہوتی ہیں جب آپ کی عوام کے ساتھ وابستگی نہ ہو، چونکہ اس حکومت کی عوام کے ساتھ بالکل قطعاً کوئی نہ وابستگی ہے نہ دلچسپی ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں دے آر نان کیئرنگ، وہ اس پہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں، تیل کی قیمت، گیس کی قیمت، ہر چیز کی قیمتیں آپ دیکھیں آسمان پر چلی جا رہی ہیں، اور یہ IMF کی ڈکٹیشن پر ہر چیز جو ہے وہ عوام کے سے نچوڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ہوں گی، تو جو ہمارا جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پہلے بھی اس قسم کی جو ہے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی نے ایک آفر آپ کو پہلے بھی کی تھی، سر آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی PTI سے وہ آفر نہ مانا؟ نہیں غلطی تو دیکھیں نا، وہ پیپلز پارٹی خود ادھر چلی گئی نا، اگر زرداری صاحب کا یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے فرزند ارجمند کو وزیر اعظم بنائیں تو وہ عوام کے ذریعے تو اب بن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ عوام میں تو پولیٹیکل گراف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا زیرو ہے، تو وہ اگر انہی کے کندھوں پر سوار ہو کر نواز شریف صاحب ہلکان ہوئے ہیں کہ میری دختر نیک اختر کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو یہ ان کی رسا کشی میں جو ہے اس وقت تو پلڑا بھاری لگتا ہے، نواز مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری۔ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت نے 80 روپے لیوی IMF سے طے کی اور 160 روپے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ وہ اب IMF کی شرائط پہ انہوں نے کرنا پڑی، یعنی کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں جنگ کی وجہ سے نہیں IMF کی وجہ سے بڑھائی گئی ہیں، تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس وقت کمزور اپوزیشن کی وجہ سے حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ٹویٹ نہیں، کسی قسم کا اپوزیشن نے کوئی رد عمل نہیں دیا؟ نہیں آج بھی ہم نے بہت شدید قسم کا احتجاج کیا ہے، وہ پرواہ ہی نہیں ہے ان کو، دیکھیں اس لیے کہ ان کا عوام سے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس حکومت کا، سو اس لیے عوام کو تو وہ درخور اتنا سمجھتی ہی نہیں ہے، وہ تو IMF اور یہ مائنڈ یو یہ تیل پر قیمت پر نہیں لگ رہی ہے، جو قیمت کا اضافہ ہے یہ پیٹرولیم لیوی کے طور پر لگا کے حکومت لے رہی ہے، یہ کمپنیوں کو تیل کے خزانے میں یا گیس کے خزانے میں نہیں دے رہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ حکومت اپنی پیٹرولیم لیوی لگا کر یہ حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے، اپنے عللے تللے جو ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کو وہ پورا کر رہے ہیں، اپنی ہیوج گورننس کا جو سٹرکچر انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ جو ہے، اگر 11 ارب کا آپ ایک جہاز لیتی ہے ماشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب، تو مجھے بتائیں کہ 10 ارب کا تو آپ نے سارا PIA پاکستان کا بیچا ہے، اور 11 ارب کا ایک جہاز جو ہے مریم بی بی لے رہی ہیں، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے پیٹرولیم لیوی لگا کر یہ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔